زبانہ کیڈٹ کالج پر فتنہ اور خوارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز نے تمام 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کیڈٹ کالج زبانہ سے تمام طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ کیڈٹس کو بختر بند گاڑیوں میں انتہائی سیکیورٹی میں باہر نکالا گیا۔ حملے کے وقت کالج میں 650 افراد موجود تھے۔ کیڈٹ کالج بارودی سرنگوں کے خطرے سے بھی محفوظ، ریسکیو کیے گئے طلبہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ جوڈیشل کمپلیکس دھماکے کے بعد اسلام آباد کی فضا سوگوار، اسلام آباد بار کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس آج بند رہے گا۔ گزشتہ روز فتنہ اور خوارج کے دہشت گرد حملے میں 12 افراد شہید اور 27 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسلام آباد کچہری میں دھماکے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، عدالت کے اندر باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ چیف جسٹس سرفراز جوگر نے مرکزی گیٹ پر رک کر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ پنجاب بار کونسل کی آج عدالتوں میں مکمل ہڑتال، وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ محسن نقوی کا کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو سامنے لانے کا عزم۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں G11 کچہری دھماکے کی جگہ کا دورہ۔ میڈیا بریفنگ میں بتایا، حملہ آور کچہری میں جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملنے پر پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ جلد شواہد سامنے لائیں گے۔ آج کے حملے میں بہت سے میسیجز ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج اور افغانستان کی ملی بھگت کھل کر سامنے آ گئی۔ افغانستان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دھماکے کی باز گشت صبح سے شروع ہو گئی تھی۔ بعض رپورٹ کے مطابق صبح 6:45 بجے طالبان سے منسلک اکاؤنٹس پر پیغامات آئے۔ افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی دھمکی آمیز پیغامات دیے گئے۔ ان اکاؤنٹس پر لاہور میں افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئیں۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ الوی برادری کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی شدید مذمت۔ چین کا جاں بحق افراد کے لیے گہرے دکھ اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ اپنے بیان میں کہا، امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ برطانیہ کا اسلام آباد دھماکے پر تشویش کا اظہار۔ قطر کی اسلام آباد اور وانا میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے، حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر قطر کی حکومت اور عوام افسردہ ہیں۔ آسٹریلیا اور یورپی یونین کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ افغانستان دہشت گردوں کو لگام دے، اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا، مشرقی محاذ پر جارحیت کا سامنا ہے۔ مئی میں مشرقی سرحد پر بلا اشتعال جارحیت ہوئی۔ کئی بار دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ مودی خطے کے امن کا دشمن۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں نے نئی دہلی دھماکے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ بھارتی صحافیوں کا کہنا ہے، بی جے پی بحران میں آئے تو ڈرامہ رچایا جاتا ہے، فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے انکشاف کیا، بہار الیکشن میں بی جے پی کمزور پوزیشن پر ہے، مزید دھماکوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مودی سرکار کی مسلمان دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ دہلی دھماکے میں مسلمان ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا۔ دونوں بیٹے بے قصور ہیں، دھماکے سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹرز کی والدہ کی دہائی۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے وزیر نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا، الیکشن کے وقت ہی دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد سری لنکا کو پہلے ون ڈے میں شکست دے دی۔ 300 رنز کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 293 رنز بنا سکی۔
پاکستان کی طرف سے سلمان آغا نے 105 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، حسین طلعت نے 62 رنز بنائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے ترامیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن کے نامنظور کے نعرے۔ وزیر قانون نے کہا دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے۔ مصداق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام کا بنیادی نقطہ شامل تھا۔ صوبوں کے معاملات، آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی۔ مستقبل میں سینئر جج ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی جہلم میں اختتامی تقریب۔ 2000 سے زائد شرکاء نے مختلف فورسز اور صوبوں کی نمائندگی میں حصہ لیا۔ پاکستان آرمی نے تیسری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ فیلڈ مارشل نے کہا نشانہ بازی میں مہارت کو فوجی تربیت کا بنیادی جزو رہنا چاہیے۔ سید عاصم منیر نے سینٹینری یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کو اسلام آباد H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سانس کی بیماری میں مبتلا عرفان صدیقی پیر کی شب انتقال کر گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کے گھر آمد، سوگوار خاندان سے ملاقات، تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی مرحوم کے احسان ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ باغوں کے شہر میں آلودگی کا قہر برقرار، لاہور آج بھی دنیا اور ملک کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ مجموعی AQI 264 تک پہنچ گیا۔ صبح کے اوقات میں مختلف علاقوں میں 900 سے زائد AQI رہی۔ شہری زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں کا شکار، ماہرین کی ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ کراچی ایئرپورٹ پر اسمگل شدہ چاندی کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ یہ چاندی ہانگ کانگ سے 3 پارسلز میں انٹرنیشنل ایئر میل سروس کے ذریعے کراچی پہنچی۔ پکڑی گئی چاندی 80 کلو کے قریب بتائی گئی ہے۔ کسٹمز اور FBR حکام کے مطابق ضبط شدہ چاندی کی مالیت تقریباً 6 کروڑ 69 لاکھ روپے ہے۔ پارسلز کو فیشن زیورات ظاہر کر کے ہانگ کانگ سے راولپنڈی بھیجا جا رہا تھا۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجوں کی فراہمی روک دی۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں بچوں کے لیے دودھ کی بوتلیں اور ویکسین کے لیے سرنجز کی فراہمی بند کر دی۔ 1.6 ملین سرنجز اور شمسی توانائی پر چلنے والے فریج کا حصول ادارے کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نمونیا سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں میں سوزش، سینہ متاثر ہونا اور دیگر وجوہات شامل ہیں، جس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ فوری علاج کرانا چاہیے۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 11ویں روز بھی فنون لطیفہ کی بہار چھائی رہی۔ ہر شام نیا رنگ، ہر پرفارمنس نئی کہانی۔ لاطینی امریکی شارٹ فلم شوکیس، میوزک ورک شاپ اور برطانوی تھیٹر پر شاندار پرفارمنس۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے۔ مصداق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام کا بنیادی نقطہ شامل تھا۔ صوبوں کے معاملات، آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی۔ مستقبل میں سینئر جج ہی چیف جسٹس ہوں گے۔